حافظ صاحب نیچرل راجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جرم ہوا، اس کا کیس ایف آئی آر درج ہوئی اور اس کا فیصلہ آنا ہی آنا ہے، چاہے وہ سال بعد آئے، چاہے وہ 2.25 سال بعد آئے، چاہے جب بھی آئے. تو کیسے دیکھتے ہیں ان فیصلوں کو کہ ان کے اثرات اب کیا مرتب ہوں گے، ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہ ظاہر بات ہے تحریک انصاف ان فیصلوں کو مسترد کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو الیکشن بھی نہیں لڑنا. تو ایک تو بتائیے گا کہ ہمارے جو عدالتی نظام ہے اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ 2.25 سال لگ گئے فیصلہ کرتے کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید آپ کا شکریہ. چونکہ اصل بنیادی بات جو آپ نے اینڈ پہ کہی ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے اس کے اوپر ایک کوشچن مارک تو ہے کہ جس کے اندر ڈیلیئنگ بھی ہے، جس کے اندر ڈسفنکشنل بھی ہے، جس کے اندر جو ہے سزائیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، یا ٹرانسپیرنسی کا بھی ایک ایشو اس کے اندر ہے، یا اس کے بعد پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے. لیکن یہ ایک ٹپیکل ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے اندر پاکستان کا یہ ریاست جو ہے وہ اس کی مدعی ہے اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ اس کی وکٹمز ہیں. اب جس لا کے نیچے یہ ایف آئی آرز آئی ہیں جو ملک کے 2 دن کے اندر 9 یا 10 مئی کو ہوا، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 100 سے زیادہ ایسی پلیسز سے جہاں کے اوپر میس ڈسٹرکشن آئی، اس کو ایک پرووک کیا گیا، انسٹیگیٹ کیا گیا، کوئی انوسنٹ انسیڈنٹس نہیں تھے، یا آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی پری میڈیشن جو ہے وہ نہیں تھی اس کے، یعنی کہ اسپونٹینیس سے. وہ ساری دنیا نے دیکھا، سوشل میڈیا نے دیکھا، آپ نے ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے اندر دیکھا، وہ ایک چیز ایسی تھی. اب جس لا کے نیچے اس نے ٹرائی ہونا تھا وہ تھا آپ کا پاکستان ملٹری ایکٹ. کیونکہ جہاں جہاں آپ کی ملٹری انسٹالیشنز یا کنٹونمنٹس کو نوٹیفائی کیا گیا ہے، وہاں کوئی بھی شخص اگر ان اداروں کے اوپر جا کے حملہ کرتا ہے یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور اس کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کے اندر اسٹیبلش پریکٹس 1968 سے آنورڈز ہے. اور ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کے دور کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی دیکھ لیں، اس کے بعد پی ایم ایل این دیکھ لیں، پی ٹی آئی دیکھ لیں، 550 کے قریب ایسے لوگ تھے جو پی ٹی آئی دور کے اندر جنہوں نے ان ملٹری لاز کی وائلیشنز کی اور ان کو آپ نے ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا گیا. اور پاکستان کی سپریم کورٹ 50 سال سے ان کی ایک ویو تھا کہ جو بھی شخص ان لاز کی وائلیشنز کرتا ہے، آرمی ایکٹ کی، نیوی ایکٹ کی یا ایئر فورس کی، اس کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے. اس پروسیس کو بھی کہا گیا ٹھیک ہے، اس پروسیس کا چیلنج کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں. لیکن اس اینگل سے اس کیس کو پولیٹیکل بنایا گیا اور ٹارگٹ یہ کیا گیا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو ہے ایک مائنر بینچ نے انپریسیڈنٹڈلی ایک میجورٹی کے فیصلے کو اوورٹرن کیا جو ان کی پریئرز نہیں تھیں. ان پریئرز کے اوپر انہوں نے جا کے ایک فیصلہ کیا اور اسی کے اندر موجودہ چیف جسٹس کا ویو بھی یہ تھا کہ اگر ہم اس فیصلے کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک مائنر بینچ ہے، ہمیں لارجر بینچ میں جانا چاہیے. لیکن آرٹیکل 184(3) کو ایکسرسائز کیا اور فیصلہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو ایک پیور ایک کرمنل ایکشن تھا اس کو پولیٹیکل جو ہے وہ شیلڈ یا کور میں لا کے سپریم کورٹ لایا گیا. اور پھر اب جا کے سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جو 23 اکتوبر تھا اس کو ختم کیا اور 7 مئی کو ایک فیصلہ آیا. اب اس لا کے اندر کہا گیا، اس وقت کہا گیا کہ ملٹری کورٹس نہیں ہے، اے ٹی سی کورٹ ایک پراپر کورٹ ہے، وہاں پہ ان کو ٹرائی کیا جائے. اب جاوید اے ٹی سی کورٹ کے اندر نہیں، اے ٹی سی کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ ہے نمبر 1 کہ 7 دن کے اندر کیس کا ٹرائی ہونا چاہیے. نمبر 2 جو ہے 15 دن کے اندر اس کی اپیل ہونی چاہیے، ہائی کورٹ 25 دن کے اندر اس کا فیصلہ کرے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، کوئی ایڈجرنمنٹ اس کے اندر نہیں آئے گی. اور ساتھ یہ ہے کہ ان کی سپرویژن جو ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ان ججز کو بھی ہائی کورٹ کے پاس ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کیسز کو آپ انالیسز کریں، یہ 5 اب تک یہ آئے ہیں. آپ کا اے ٹی سی گجرانوالہ، آپ کا اے ٹی سی سرگودا، فیصل آباد، لاہور 1، لاہور 2، اور ابھی آپ ایک پینڈنگ ہے. 2.25 سال گزرے ہیں، 200 کے قریب تقریباً ہر کیس کے اندر انڈیویجول پیشیز آپ اس کے اندر آئی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پورا موقع دیا گیا ہے کراس ایگزامینیشن کا، 342 کا، جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے بعد آیا ہے. اور ابھی بھی یہ کہا گیا ہے کہ نہیں جی ہمیں ان عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے. یہ ججز دیکھیں جاوید جو اس دن ہوا اس کے 3 آئٹمز. ایک یہ تھا کہ آپ کی ایکٹریسیت ہے، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. دوسرا جو اس کا حصہ بنے، جو پی پی سی کہتا ہے کہ سیکشن 34 یا 148. اور تیسرا اس کی پلاننگ تھی. آپ دیکھیں نا کہ 12 ساڑھے 12 سے لے کے شام 6 بجے تک جو ہے کہ آپ نے اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹس کیا تھا. ٹارگٹس اس دن تھا پاکستان کی فوج،
پاکستان کے فوج کے ادارے، پاکستان کی انٹیلیجنس، آؤٹ کم اس کا کیا تھا؟ آؤٹ کم اس کا یہ تھا کہ ڈی مورلائز کیا جائے، جس طرح آپ نے مانیومنٹس کو دیکھا کہ کس طرح ڈسریسپیکٹ کیا گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ فوج کے اندر انریسٹ کریٹ کی جائے، اندر سے ایک میوٹینی کریٹ کی جائے، اور پاکستان کا جو پولیٹیکل ایک سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اندر بینیفٹس جو ہے ان ساری لا لیسنس کریٹ کیا جائے۔ اب اس کے اندر فوج نے ریسٹرینٹ بھی کیا، آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ گئے، صرف 103 اس کے اندر ڈالے گئے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کسی جگہ 17 ایکیوزڈ ہیں، کسی جگہ 24 ہیں، کسی جگہ 45 ہیں، کسی جگہ 48 ہیں، اس کے اندر ہزاروں کے لوگ اندر تھے۔ تو ریاست نے وہاں بھی ایک ریسٹرینٹ کیا، لیکن اصل جو چیز میں سمجھتا ہوں جاوید کہ اگر ان کیسز کو جس طرح امریکہ کے کیپٹل ہل کے اندر جو ہے 50 سال انہوں نے سزائیں دی ہیں، یا برطانیہ نے ایوننگ کورٹس لگائی ہیں، اگر اس فیصلے کو جون جولائی 2023 کے اندر ختم کر دیا جاتا، جو لوگ ملوث تھے، نہ اس میں پالیٹکس آنی تھی، نہ اس کے اندر یہ آنا تھا کہ ہم نے اس کو جو ہے مینیور کرنا ہے یا جوڈیشری کو کرٹیسائز کرنا ہے، اور جو جتنی کرٹیسزم جو ہے ان بنیادوں کے اوپر آئی ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لیکن ابھی بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اب ہائی کورٹ کو یہ چاہیے کہ ان کا فیصلہ کرے کہ جن جو اپیلز آئی ہیں جہاں پہ ہے، جب لا یہ کہتا ہے کہ آپ نے 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ سارے جو کیسز ہیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کا ایک جو پریولیج ہے کہ ایک ایٹامک وار، یعنی کہ ایٹامک ملک ہے، اس کے اگر انسٹالیشنز کے اوپر اس طرح موب کی صورت کے اندر آتا ہے، اور اگر یہ سٹرین نہ کرتے تو آپ اس میں دیکھیں کہ کیا اس کا آنا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس کے اندر ہے یہ ہے کہ اس کو پیورلی ایک لیگل دیکھنا چاہیے، اور پی ٹی آئی جس طرح بار بار یہ کہتی رہی تھی کہ جی ہمیں جو ہے جو لوگ اس کے ملوث ہیں ہمیں سزا دینی چاہیے، ان سے ڈسٹنس کرنا چاہیے، اور پاکستان کا جو ایک ریگولر پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا حصہ رہنا چاہیے۔ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان سے سیاسی جماعتوں کو جو ہے دور رہنا چاہیے، ان سے قطع تعلق جو ہے